مدنی مینار RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں، مضبوط اور خوشنما مینار، محراب، ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رغبت پیدا کریں۔ مدنی مینار ہاگرگاہ روڈ، گلبرگہ۔ پروپرائٹر غلام نبی۔ کانٹیکٹ 8197867426 84۔ نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آپ کا استقبال ہے، آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام روح رمضان میں، آپ کے میزبان محمد مظہر القادری کے ساتھ۔ جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ پروگرامز ہم روزانہ وقت سحر اور وقت افطار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام پروگرامز کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ دوست احباب میں شیئر بھی کریں۔ ناظرین آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم جب بھی آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو حتی المقدور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نیا عنوان ہو، کوئی نئی بات ہو، کوئی نئی گفتگو ہو۔ تو انشاءاللہ آج کا ہمارا عنوان رہے گا دین اسلام میں نکاح کی اہمیت، دین اسلام میں نکاح کی اہمیت، اور انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے کہ نکاح کرنے کے لیے عمر کتنی ہونی چاہیے، نکاح کے لیے لڑکی کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے، کیا لڑکا لڑکی اپنی پسند کی شادی کر سکتے ہیں، لو میرج کی کیا اسلام میں کوئی گنجائش ہے، کیا شادی سے پہلے لڑکا لڑکی ملاقات اور فون پر بات کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان اہم سوالات کے جوابات معلوم کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ان سب سوالات کے سیر حاصل جوابات دینے کے لیے آپ کے اور ہمارے محبوب ترین شخصیت، شہر گلبرگہ شریف کی معزز ترین شخصیت، اکثر و بیشتر آپ انہیں سنتے ہیں ناظرین، اور بار بار انہیں سننا بھی چاہتے ہیں، بار بار انہیں دیکھنا بھی چاہتے ہیں، حضرت مولانا حافظ محمد اویس صاحب قادری جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ناظرین، مولانا ہندوستان کی مشہور و معروف اسلامک یونیورسٹی جامعہ نظامیہ سے آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے، اور شہر گلبرگہ شریف میں آپ کافی سالوں سے آپ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ پاک آپ کے پورے کام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم جب بھی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ نعت شریف سے آغاز ہو۔ تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں، آج ہمارے ایوان میں تشریف فرما ہے بہت ہی بہترین نعت خواں، بہت ہی معزز شخصیت عالی جناب سید ارسلان احمد وزیر البخاری صاحب ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ آئیے ناظرین پہلے ہم نعت پاک سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ دم آپ کا ہے۔ میں سب سے برا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں یہی جانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں یہی جانتا ہوں۔ بڑا ناز ہے مجھ کو
میرے مصطفیٰ پر عطا جو کیا ہے، بھرم آپ کا ہے۔ حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ دم آپ کا ہے۔ یہ قرآن رب نے جو نازل کیا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے، یہ لوح بھی تمہاری قلم آپ کا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے، یہ لوح بھی تمہاری قلم آپ کا ہے۔ فلک ہے کیوں روشن ذرا یہ تو سوچو، زمانہ ہے روشن ذرا یہ تو سمجھو، زمانہ ہے روشن ذرا یہ تو سمجھو۔ یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے، وہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے۔ یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے، وہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے۔ یہی کب سے احمد میری جستجو ہے، یہی تو صدا سے میری آرزو ہے، یہی تو صدا سے میری آرزو ہے کہ روح نکلے اسی راستے پر جہاں پر بھی نقش قدم آپ کا ہے، کہ روح نکلے اسی راستے پر جہاں پر بھی نقش قدم آپ کا ہے۔ حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ دم آپ کا ہے۔ حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ نہیں ہوتا جہاں کوئی سہارا یا رسول اللہ، نہیں ہوتا جہاں کوئی سہارا یا رسول اللہ، وہاں بھی نام چلتا ہے تمہارا یا رسول اللہ، وہاں بھی نام چلتا ہے تمہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھے عالی جناب سید ارسلان احمد وزیر البخاری صاحب، جو نعت پاک سے ہمارے پروگرام کا آغاز کر چکے ہیں۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ نے سماعت کیا کہ آج کی ہماری ٹاپک، آج کا ہمارا عنوان ہے دین اسلام میں نکاح کی اہمیت۔ تو آئیے اسی پر بات کرنے کے لیے، اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں آج کے ہمارے مہمان عالم دین کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، جو آج ہمارے ایوان میں تشریف فرما ہے، جیسے کہ آپ نے سماعت فرمایا، حضرت مولانا حافظ محمد اویس صاحب قادری۔ جی مولانا، میں آپ کی خدمت میں آنا چاہوں گا، یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آج اکثر و بیشتر لوگ نکاح تو کرتے ہیں، اور الحمدللہ کرنا بھی چاہیے نکاح، کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جو ہے زنا کو تنگ کرو، نکاح کو آپ عام کرو، اس طرح کا رسول کائنات کی حدیث کا مفہوم بھی ہے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نکاح کرنے کے لیے لڑکی اور لڑکے کی عمر کتنی ہونی چاہیے کم از کم؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے
इंसान को जो पैदा फरमाया है, इंसान की पैदाइश का मकसद कुरान शरीफ बयान करता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। यानी और हमने इंसान और जिन्नात को महज इबादत के लिए पैदा किया है। तो हमारी पैदाइश का असल मकसद इबादत इलाही है। अब अल्लाह की इबादत में यकसुई के लिए और अल्लाह की इबादत करते हुए अपने जहन की और अपने ख़यालात की और अपनी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए निकाह एक मुअस्सिर ज़रिया है। यही वजह है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारहा इसकी अहमियत को उजागर फरमाया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। और आपने ये भी फरमाया कि जो कोई सुन्नत से गफलत करे वो मुझसे नहीं है, हमारी जमात से नहीं है। और ये भी आपने फरमाया कि इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ुद्दीन फ़लियत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िल बाक़ी। यानी बंदा जब निकाह कर लेता है तो वो आधा दीन मुकम्मल कर लेता है। अब उसे महज अब बाकी आधा दीन की फ़िक्र करनी चाहिए। यानी जो इबादत इलाही में जो खलल आ सकता है निकाह न करने की वजह से, अल्लाह के नबी ने उसको आधा दीन फरमाया है। अब इसकी अहमियत निकाह की इससे वाज़ेह होती है। तो चूँकि मैं मुक़द्दमे के तौर पे अर्ज़ किया, अब आपके सवाल का जवाब मैं अर्ज़ करता हूँ कि उम्र क्या होनी चाहिए। देखिए, इस्लाम में तो जब लड़का हो या लड़की बालिग हो जाए तो वो निकाह के काबिल है और वो निकाह कर सकते हैं। अब जहाँ तक बात है उसके अलावा हम ये देखें कि दोनों में, लड़का हो या लड़की हो, बालिग होने के बाद वो देखें कि वो निकाह के लिए ज़हनी तौर पे तैयार है कि नहीं है, और लड़का फाइनेंशियली वो मजबूत है कि नहीं, यानी नान नफ़क़ा देने पर क़ुदरत रखता है कि नहीं रखता है, मतलब कुछ जॉब या किसी काम पर है कि शादी होने के बाद वो अखराजात बर्दाश्त करने के काबिल है कि नहीं है। और लड़का ये भी देखें कि वो मैच्योर है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि लड़का उसको अभी मालूमात ही नहीं है ज़्यादा और वो बच्चा बल्कि ऐसा महसूस कर लेगा कि मुझ पर और मज़ीद जिम्मेदारियाँ आयद हुई हैं, उसको और तंग महसूस करेगा। तो ऐसा हम ना करें, बल्कि बच्चों को हम पहले एक अच्छे मजबूत मतलब ज़िम्मेदार बनाएं और बच्चे के ख़यालात मजबूत हो जाए, उसके बाद हम पहले उसको भी फाइनेंशियली मजबूत करें या किसी जॉब पर लगाएं। तब जाकर अगर बच्चे शादी करेंगे तो अच्छी तरह निभा सकेंगे और अपनी बीवी के हुकूक भी अदा कर सकेंगे। फिर जो निकाह का मकसद है लितस्कुनु इलैहा, यानी सुकून हो ज़िंदगी में, तो ये मकसद उसी वक्त हासिल होगा जब दोनों मैच्योर होंगे, यानी एक अच्छी उम्र को पहुंचेंगे। अच्छी उम्र से मुराद बालिग होने के बाद एक 2-3 साल तो कम से कम लगाएं, जिससे वो अच्छी तरह हालात से वाकिफ़ हो जाएं और अच्छी तरह वो मतलब ज़िंदगी को एक आगे ले के बढ़ सकें। अगर ऐसी उम्र को पहुंच जाए तो अब हम जल्द से जल्द शादी के लिए कोशिश करनी चाहिए। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपने समाअत किया कि मौलाना ने कितनी अच्छी बात कही कि शादी कब करनी चाहिए। इसके अलावा आपने कहा कि उम्र कितनी होनी चाहिए। अब आइए नाज़रीन करम, मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम पर बने रहें। इंशाल्लाह चंद ही लम्हात में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। मदनी मीनार आरसीसी सीमेंट के 6 फीट से लेकर 60 फीट तक के मीनार और जालियां अब नए डिजाइन में। मजबूत और खुशनुमा मीनार, मेहराब, मेंबर और मसाजिद में नमाज के औकात के लिए डिजिटल वॉच की तामीर के लिए आज ही रफ पैदा करें। मदनी मीनार, हागरगर रोड, गुलबर्गा। प्रोप्राइटर गुलाम नबी। कॉन्टैक्ट 8197867426। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್, ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು.
ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. ब्रेक के बाद, वक्फे के बाद नाज़रीन फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम रूह रमज़ान में आपके मेज़बान मोहम्मद मजहरुल क़ादरी के साथ. तो नाज़रीन, बात चल रही है, गुफ्तगू चल रही है दीन इस्लाम में निकाह की अहमियत. इसके मुताल्लिक़ हमारे मेहमान आलिम दीन काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू से हैं, हमारे सवालात के जवाब भी दे रहे हैं. तो आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. फिर मौलाना, मैं आपकी तरफ मुतवज्जो होना चाहूँगा कि अक्सर हमारी जो मुस्लिम जो सोसाइटी है उसमें देखा जाता है कि जब बच्चा जब बालिग हो जाता है, जैसे कि आपने उम्र बताई कि शादी के लिए इतनी उम्र होना चाहिए, उसके लिए जो भी आपने तफसीली गुफ्तगू की हमने समात किया, लेकिन अक्सर वो बेशतर ऐसा होता है कि एक लड़के के लिए जब लड़की देखने के लिए जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि एक लड़के को कम से कम 10 लड़कियां तो देखते हैं, कहीं 20-25 ऐसे बहुत से हमारे मुस्लिम सोसाइटी में नज़र आता है. तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि इन हालात में हमें जो है लड़की और लड़के का इंतखाब कैसा करना चाहिए? ये बहुत ही अहम सवाल है और इस पर हमको बहुत ज़्यादा गौर भी करना चाहिए. बहुत अच्छा सवाल किया आपने, माशाल्लाह. देखिए, यहाँ पर ये बात ध्यान में रखें कि लड़की का इंतखाब, लड़की के इंतखाब के बारे में हमें एक बात ध्यान में रखें. लड़की के इंतखाब के बारे में एक बात हम ध्यान में रखें कि आप जो भी घरानों में लड़की देख रहे हैं, आप अपने कैलिबर के हिसाब से या अपने दर्जे के एतबार से, ये भी एक चूँकि रिवाज चला हुआ है कि लोग मतलब अपने रस्म व रिवाज के एतबार से या ये कहें कि अपना जो स्टेटस है वो स्टेटस और वो लेवल की लड़कियां देखने का एक रिवाज चला हुआ है. बहरहाल अगर आप ये भी कर रहे हैं तो इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें आप कि दीनदारी को ज़्यादा तरजीह दें. नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लड़की से जो शादी होती है वो माल की वजह से और हुस्न की वजह से और दीन की वजह से जी. लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम दीन को तरजीह दो. यानी दीनदारी का मतलब लड़की को कम अज़ कम इस्लामी बेसिक मालूमात होनी चाहिए, कुरान शरीफ की तिलावत आनी चाहिए और उसके अलावा वो अच्छे अखलाक से मुज़य्यन होना चाहिए, बापर्दा रहनी चाहिए. इसके अलावा कुछ एजुकेशन भी होना चाहिए लड़की के पास, इसलिए कि अब मौजूदा ज़माने में आप जानते हैं कि स्कूल्स में भी अच्छे स्कूल्स में अगर आप बच्चों को एडमिशन कराना चाह रहे हैं तो वो पेरेंट्स का भी एजुकेशन देख रहे हैं जी. पेरेंट्स कितने एजुकेटेड है, उसके मुताबिक वो हाई स्कूल में या मतलब अच्छे क्वालिफाइड जहाँ पे टीचर्स होते हैं और अच्छा इंतज़ामिया होता है, ऐसे स्कूल में बच्चों के एडमिशन के लिए पेरेंट्स का भी एजुकेशन होना ज़रूरी है. तो लिहाजा आप देखें कि तालीम में अच्छी हो लड़की और अखलाक व किरदार की अच्छी हो और बापर्दा हो, ऐसी लड़कियों को अगर हम तरजीह देंगे तो आपकी सारी ज़िंदगी पर इसका असर होगा. इसकी सारी ज़िंदगी का बेस है ये जी. जिस तरह हमारी मतलब दीगर चीज़ों की एक बुनियाद होती है, तो एक अच्छी ज़िंदगी की बुनियाद अच्छा इंतखाब है. अच्छा इंतखाब होगा तो ये इंतखाब आपकी पूरी ज़िंदगी भर, फिर उसके बाद आपकी औलाद में भी यही असर और यही तासुर जाने वाला है जी. तो इसके लिए इंतखाब बहुत बेहतर होना चाहिए. और इस पर हम हमारे मुआशरे में बहुत से लोग गलती का भी शिकार होते हैं कि लोग पैसों की तरफ, स्टेटस की तरफ ज़्यादा फ़िक्र करते हैं, बल्कि हमने ये भी देखा है कि लेवल्स हैं, मतलब A+, इस तरह के ग्रुप्स हैं जो रिश्ते दिखाने वाले हैं, उनके पास दर्जा बंदी होती है कि इस दर्जे के लोग बताएं. बहरहाल उसमें आप ये ख्याल रखें कि दीनदारी, अखलाक व किरदार पहले नंबर पर हो. आपको मैं इसके लिए नमूना भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि इससे ज़िंदगियों में कैसे निखलाब आता है अगर इंतखाब से होगा. सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप जब खलीफा थे उस वक्त आप रात में पेट्रोलिंग के लिए निकले, रात में देखने के लिए कि क्या चल रहा है सोसाइटी में, मेरी रियाया का क्या हाल है. जब आप रात में निकले तो आप चलते हुए एक घर के बाहर पहुंचे तो वहाँ से घर में माँ बेटी की आवाज़ आ रही थी जी. कि माँ अपनी बेटी से कह रही कि बेटी दूध में पानी मिलाओ जी, ताकि ज़्यादा मुनाफा होगा. वो दूध बेचते थे. तो बेटी ने कहा कि नहीं माँ, आपने नहीं सुना कि अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि किसी भी तिजारत में डंडी ना मारी जाए जी, बेशक धोखा ना किया जाए.
تو یہ تو دھوکا ہو جائے گا اگر ہم پانی ڈالیں گے. تو اس خاتون نے کہا کہ امیر المومنین آج اس رات میں کہاں دیکھیں گے, ان کو یہ کہاں سے معلوم ہوگا. تو بیٹی نے جواب دیا کہ امیر المومنین دیکھیں یا نہ دیکھیں, لیکن جس خدا سے وہ ڈراتے ہیں وہ خدا تو ہمیں دکھ رہا ہے. سبحان اللہ. ہمیں اس خدا کے خوف سے یہ اس کام سے بچنا چاہیے. تو یہ بات امیر المومنین نے باہر کھڑے ہو کے سنا یہ گفتگو. آپ اتنا خوش ہوئے, اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لایا کہ مولا تو مجھے ایسی رعایا کا خلیفہ بنایا ہے, مولا تیرا شکر ہے. اس کے بعد صبح آپ دربار جب سجا, دربار کا مطلب آپ کی جب نشست ہوتی تھی اس میں آپ نے ماں بیٹی کو بلوایا. اس کے بعد آپ کے ساتھ بڑے بڑے لوگ تھے وہاں پر. آپ نے اس کے بعد دونوں کی کنورزیشن سنائی اور بتایا کہ میں رات میں تمہارے گھر کے باہر تھا, جو ہوا آپ نے سنایا. اور اس کے بعد بیٹی کی خوب تعریف کی, اپنے سامنے اپنے پاس جتنے لوگ تھے اس بچی کی تعریف کی. اس کے بعد آپ دیکھیں آپ انتخاب کیسا ہوتا ہے. آپ نے اپنے بیٹے سالم, آپ کے بیٹے تھے, ان سے کہا کہ اے بیٹا میں اس لڑکی سے تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں, بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. آپ غور کریں کہ ایک خلیفہ کا بیٹا. اب ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ کوئی کارپوریٹر بن جاتے ہیں تو اپنے بیٹے کے لیے وہ بڑے اسٹیٹس دیکھنے لگ جاتے ہیں. بالکل. کارپوریٹر کا یہ ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ میرا ایک مقام ہو گیا ہے, میں ایک عہدیدار ہو چکا ہوں, تو اب وہ لیول کی لڑکیاں دیکھنے کی فکر میں رہتے ہیں. خلیفہ امیر المومنین جو آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے, اور جب وہ مدینے میں رہتے ہیں تو روم میں ان کا نام لیتے ہی لوگوں میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. وہ خلیفہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں تجھ سے تیرا نکاح اس بچی سے کرنا چاہتا ہوں, یعنی دودھ بیچنے والی لڑکی سے. تو حضرت سالم نے کہا کہ ہم نے اپنی پوری زندگی کو آپ کی رائے پر قربان کیا ہے, آپ جیسا فرمائیں وہی حکم ہم سر جھکا کے قبول کرتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کے شہزادی کی شادی اس دودھ بیچنے والی کی بیٹی سے کیا. ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام لیلہ ہے. اس لیلہ کے بیٹے کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے. اب دیکھیں عمر بن عبدالعزیز جن کو پوری دنیا ایک مطلب انصاف پسند بادشاہ کا ایک آئیکن سمجھتی ہے, ایک سمبول یعنی نشان. دنیا میں جب بھی حکمرانوں کی بات آتی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد جو سب سے بڑا نام آتا ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام. یہ عمر بن عبدالعزیز میں جو فیضان آیا, یہ جو آپ میں تاثرات آئے, یہ ایسے والدین کے تھے جن میں ایسا انتخاب ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگرچہ کہ آپ کا اسٹیٹس کتنا ہی بلند ہے, اگرچہ کہ آپ کتنے ہی پیسے والے کیوں نہ ہو, لیکن آپ جب سامنے لڑکی کا انتخاب کر رہے ہیں تو سامنے اسٹیٹس سے زیادہ آپ اس کی علمی چیز کو دیکھیں, دینداری کو دیکھیں, اس کی پردے کو دیکھیں, اس کے حیا کو دیکھیں. یہ آپ کی نسلوں تک اس کا اثر جاری رہے گا. یہی چیز ہم غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنتے ہیں کہ جب غوث پاک رضی اللہ عنہ کہ خسر صاحب حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی بیٹی کا تعارف کروایا تو کیا کیا آپ نے کہا کہ میری بیٹی لنگڑی ہے, لولی ہے, فلاں, آپ نے جتنے آزار بتائے. لیکن حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ کیسی کیوں نہ ہو لیکن اتنے بہترین بزرگ کی بیٹی ہے, تو آپ نے قبول کیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا پر آپ کی تعلیمات کیسا اثر کر گئیں. تو یہ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم لڑکی کے انتخاب میں بہت ہی حساس ہونا چاہیے, دینداری کو ترجیح دے. خود بخود اللہ تعالیٰ خزانے ہمارے قدموں میں لا کر بچھا دیتا ہے اگر اللہ چاہے تو ہم اگر اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی ایک انقلابی زندگی رہے گی. اللہ تعالیٰ زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ. جی مولانا ایک سوال ہے جو کئی لوگ اس سوال کو لے کر ہماری سوسائٹی میں بے چینی و بے قراری نظر آتی ہے سوسائٹی میں کہ کیا پسند کی شادی کرنا جائز ہے؟ اس تعلق سے دیکھیں, جہاں تک پسند کی شادی کا تعلق ہے, اسلام میں نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے. بہتر ہے کہ آپ پسند کی شادی کریں. پسند کی شادی سے مراد آپ کو اگر کوئی لڑکا ہے اس کو کسی لڑکی کا مطلب لڑکی کی دینداری یا لڑکی کا ایجوکیشن یا لڑکی کے کسی عمل سے ان کو بہت زیادہ مطلب الفت ہے, ان کو چاہتے ہیں اور اس بنا پر وہ چاہتے ہیں کہ ان سے شادی کریں, تو اسی کو تو پسند کہتے ہیں. تو ایسی پسند کی بنیاد پر شریعت کے حدود میں رہ کر وہ پروپوزل دے سکتے ہیں, مطلب یا اپنے والدین سے بتا سکتے ہیں یا بہرحال کسی نہ کسی طرح وہ اپنی پسند سے شادی کر سکتے ہیں, لڑکا بھی لڑکی بھی. بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک صحابی کو جب وہ نکاح کر رہے تھے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم نے ان کو دیکھا؟
تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہی بہتر ہوتا کہ تم ان کو دیکھتے تاکہ تمہاری محبت میں اضافہ ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بالکل اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اسلام ریکمینڈ کرتا ہے. لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ دیکھنے کے نام پر اگر ہم حدود سے آگے بڑھ جائیں گے تو وہ تو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اور یہاں پر اور ایک بات میں عرض کروں گا کہ والدین خاص طور پر جو بچوں پر فورس کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق شادی ہو، تو ہماری والدین سے گزارش ہے اے ٹی وی کی وساطت سے، اے ٹی وی کے ذریعے سے، کہ والدین بھی بچوں کی شادیوں میں ان کی پسند کا بھی لحاظ رکھے. کبھی ایسا ہوتا ہے ہم نے ایسے بھی مناظر دیکھے ہیں کہ بچیاں ماشاءاللہ بہت ہی پڑھی لکھی قابل ہیں، اور والدین اپنی پسند کے مطابق ایک ایسے لڑکے سے ان کا رشتہ کر رہے ہیں کہ لڑکی کسی بھی حیثیت سے تیار نہیں ہے. اور لڑکی اپنے کزنس کو، اپنے بہنوں کو یہ اس بات کا اظہار بھی کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود والدین زبردستی سے بائی فورس شادی کر دیتے ہیں. تو یہ بہت ہی غیر اخلاقی عمل ہے. اللہ نے والدین کو اختیار دیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی اولاد کی پوری زندگی کا چوائس چھین لیں. ایک ایسا بڑا چوائس ہے کہ یہ انتخاب سے پوری زندگی رہنا ہے ان کو، اور آپ اس کو ایک مرتبہ وہ چوائس چھین لیں گے تو بتاؤ کہ بچی کے دل میں کیا رہے گا خیالات. تو خاص طور پر یہ ہماری بہنوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو ہماری والدین سے بھی خواہش ہے کہ آپ بچیوں کی شادیوں میں خاص طور پر ان کی پسند کا بھی لحاظ رکھیں. آپ کسی نہ کسی طرح جس سے بھی نکاح کرنے انتخاب کرنے جا رہے ہیں رشتہ، تو بچیوں سے بھی پوچھنے کی کوشش کریں. اگر آپ راست نہیں پوچھ سکتے ہیں تو کزنس کے ذریعے ان کے، یا اپنی اور بچیوں کے ذریعے، بہرحال کسی نہ کسی طرح ان سے بھی پہلے آپ رضامندی لیں. اور اگر کھل کر بھی پوچھیں آپ تو یہ بھی کوئی غیر اخلاقی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ. لیکن اگر آپ اس میں حیا محسوس کر رہے ہیں تو آپ کسی نہ کسی طرح بچیوں سے پوچھیں. ایک بہت بہترین آزادی ہے اسلام کی، اور اسلام خواتین کو بھی یہ آزادی دیا ہے. تو ہم اس کا لحاظ رکھیں کہ پسند کی شادی اسلام میں کر سکتے ہیں. جی بے شک. اور مولانا میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا، ایک ایسا سوال جو پوری مسلم سوسائٹی میں ایک ذہنوں میں امڑتا ہوا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا لو میرج کو جو سلسلہ ہے، کیا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیے، لو میرج کے بارے میں، اگر لو میرج کا تصور یہ ہے جیسا کہ ہم نے بتایا، مطلب کسی لڑکے کو کسی لڑکی کے کسی کام سے محبت ہو جائے اور وہ اس کی بنیاد پر ان کو اپنی رفیق حیات بنانا چاہ رہے ہیں، یہ پس منظر ہے. اور اس کے مطابق اس کی وجہ سے وہ پروپوزل دیتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں، اقدام کرتے ہیں، تو یہ اسلام میں جائز ہے. اور اس کے بعد ان کے دل میں ظاہر بات ہے محبت بھی ہوگی. لیکن لو میرج کا اگر یہ تصور ہو کہ اب پہلے ہی سے ملاقاتیں شروع ہو جائیں، پارکس کو چلے جائیں، پکنکس کو چلے جائیں، اور فونس پہ گفتگو شروع ہو گئی، چیٹنگ ہو گئی، اور تھیٹروں کو بھی جا رہے ہیں، نعوذ باللہ، اگر یہ لو میرج کا تصور ہے تو اسلام میں یہ حرام ہے. اسلام میں لو میرج کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پہلے سے اپنی طرف سے انتخاب کر رہے ہیں اور انتخاب کے بعد آپ کی ملاقاتیں نہیں ہیں اور گفتگو نہیں ہے، یہ آپ دوریاں جیسے کہ ایک اجنبی کی دوریاں ہیں، وہی دوری برقرار رہتے ہوئے اگر انتخاب خود سے ہے تو یہ جائز ہے. ورنہ اسلام میں اس کی سخت ممانعت ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں آدمی کو شادی سے پہلے ہی زنا کی طرف لے جانے والی، لہذا میں اس سے بچیں. سبحان اللہ سبحان. ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ مولانا نے کتنی اچھی باتیں کی. آج ہمارے جو سوسائٹی، جو معاشرہ ہے، جو برائی کی طرف جا رہا ہے، اس کے سلسلے میں آپ نے بہت اچھی باتیں کی. اس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ نکاح کے لیے لڑکی اور لڑکے کا انتخاب کیسا ہو. آپ نے اس میں یہ بھی کہا کیا لڑکی اور لڑکا پسند کی شادی کر سکتے ہیں، اور اس میں ایک اہم بات آپ نے یہ کہی کہ کیا لو میرج کی کوئی گنجائش ہے اسلام میں. یہ سب سوال کے جواب ہم معلوم کر رہے تھے. لیکن ناظرین، اب آئیے ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد ہم سوالات کرتے رہیں گے، ہمارے مہمان عالم دین جوابات دیتے رہیں گے. تھوڑے دیر کے بعد پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے. مدنی مینار RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں. مضبوط اور خوشنما مینار، محراب، ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رفت پیدا کریں. مدنی مینار، ہاگرگاہ روڈ، گلبرگہ. پروپرائٹر غلام نبی. کانٹیکٹ 8197867426.
رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا۔ مقام ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ وقفے کے بعد ناظرین پھر سے آپ کا استقبال ہے، آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام روح رمضان میں آپ کے میزبان محمد مظہر القادری کے ساتھ۔ تو بات چل رہی تھی نکاح کے متعلق، نکاح کی اہمیت پر، اور اسی طرح اس پہ اہم سوالات ہم ہمارے مہمان عالم دین سے کر رہے تھے۔ تو ناظرین آئیے اسی سوالات کو اور دراز کرتے ہوئے پھر ہم ہمارے مہمان عالم دین کی طرف جانا چاہیں گے۔ جی مولانا میں آپ سے ایک اور ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا، یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ جس طرح آپ ہر اہم سوال کا جو جواب دے رہے تھے ہمارے ناظرین کے لیے، یہ بھی ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا شادی سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتے ہیں یا فون پر بات کر سکتے ہیں؟ یہ ہر کسی کے ذہنوں کا الجھنے والا سوال ہے۔ جو ہم نے ابھی اس کے تعلق سے عرض کیا کہ نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی یہ دونوں اجنبی ہیں، ان کا کوئی تعلق نکاح سے پہلے نہیں ہے، لہذا یہ ناجائز ہے کہ آپ ایک دوسرے سے بات کریں۔ تو ویڈیو کالنگ تو دور کی بات ہے، آپ کال نہیں کر سکتے، اور یہ اس سے آپ ضرور بچیں، اس لیے کہ یہ چیز ایسی بھی ہے، ہم نے یہ بھی لوگوں سے سنا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے ایسے لوگوں کو کہ جب نکاح سے پہلے اگر تکلفات دور ہو جائیں، مطلب ملاقاتیں زیادہ ہو گئے، ملاقاتیں ہو گئی، بات چیت ہو گئی، تو نکاح کے بعد جو زندگی میں محبت کے پہلو ہے وہ نہیں رہتے، ایک زندگی کا مزہ چلا جاتا ہے۔ ایسا وہ لوگ بتاتے ہیں جو اس میں مبتلا تھے، ہم سے وہ بتاتے ہیں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں۔ تو ہم آپ سے یہ بھی کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اسلام کتنا برکت والا دین ہے، وہ کتنی پاکیزہ تعلیم دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک نکاح نہ ہو دونوں اجنبی ہیں، اس کے بعد جب آپ ملاقات کریں گے تو اللہ رب العزت وہ سکون بھی عطا فرمائے گا، وہ پیار و محبت بھی عطا فرمائے گا۔ اس سے پہلے ہی اگر آپ تعلقات بنانا شروع کریں گے تو بسا اوقات یہ تعلقات ہم کو گناہ عظیم کی ارجمہ کی طرف لے جاتے ہیں، اگر وہ نہ تو کم سے کم اس سے کم کے گناہ تو ہم سے ضرور ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہم اجنبی سے بات کر رہے ہیں، ایک لڑکا لڑکی کی بات جو کہ ناجائز ہے، تو یہ چیزیں اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ لڑکا شادی سے پہلے ملاقات کر رہا ہے، فون پہ بات کر رہا ہے اور لڑکی کو مطلب پکنکس وغیرہ کو لے جا رہا ہے۔ تو ہم اس میں والدین سے خواہش کریں گے کہ آپ اپنے بچوں کے کیریکٹر پر ضرور غور کریں، اور خاص طور پر رسم ہونے کے بعد، منگنی ہونے کے بعد بھی اور مزید بچوں کو نصیحت کرتے رہیں۔ اگر بچے اس میں انوالو ہیں تو ضرور ان بچوں کو بتائیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو ایک فیشن ہے۔ بعض ہمارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایک تو فیشن ہے اور یہ بالکل چل رہا ہے ہر طرف، تو ہر طرف چلنے والا کام اچھا نہیں ہوتا۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ سب لوگ کام کر رہے ہیں تو سب لوگ غلط کام کر رہے ہیں، تو یہ سب لوگوں کا غلط کام ہمارے اچھے کام کی دلیل تو نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا آپ اس کا خیال رکھیں کہ یہ چونکہ اسلام جو چیز ناجائز کہتا ہے وہ کئی لوگ کرنے کے باوجود بھی ناجائز ہی ہے۔ تو والدین خاص طور پر اپنے لڑکیوں کا بھی خیال رکھیں، بچیوں کا، ان کے پاس ایسے فونز اگر ضرورت نہیں ہے تو فونز بھی ان کے پاس نہ رکھیں، اینڈرائڈ فونز وغیرہ، اسمارٹ فونز جس سے مطلب ویڈیو کالنگ ہو سکتی ہے، اگر ان کو ضرورت نہیں ہے تو آپ نہ دیں، تاکہ اپنے بچوں کی آپ حفاظت کر سکیں۔ اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ زندگیوں میں اللہ رب العزت محبتیں عطا کرے گا۔ جی ماشاءاللہ۔ مولانا میں ایک اور یہ سوال کرنا چاہوں گا، الحمدللہ آپ جو بہت ہی پیارے انداز میں آپ جوابات دے رہے تھے، اب یہ سب سلسلہ ہونے کے بعد
اب جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ نکاح کا ہوتا ہے. تو میں آپ کو اسی سلسلے میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا, نکاح میں کن چیزوں کی اصلاح ہونا چاہیے؟ جیسے کہ آج دیکھتے ہیں رسم و رواج کے نام پر جو ہے پوری نکاح کو پوری مذمت کے ساتھ لوگ آج جو ہے لاشعوری کے ساتھ بالکل جو ہے غیر ذمہ دارانہ کے طور پر نکاح کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ دیکھیے, یہ بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا کہ نکاح میں کیا کیا چیزیں اصلاح ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ میں عرض کروں گا کہ نکاح میں جو ایک کام کرنا چاہیے وہ ایک کہ نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی کو ایک نکاح کا کورس سیکھنا چاہیے. جی ایک کسی عالم دین کے پاس آپ جائیں, نکاح کے لیے جو مسائل ہیں, جی بلکہ ایسا یوٹیوب پر بعد ایسے کورسز بھی بنائے گئے ہیں جو محض نکاح کے لیے ہیں. جی جی جو نکاح کرنا چاہتے ہیں ان کو کتنے مسائل معلوم کرنا ضروری ہے, لڑکے کو لڑکی کو. اگر آپ کو یہ میسر نہیں ہے, نہیں آپ اس کو مطلب نہیں پا سکتے, تو بازار میں کتابیں بھی دستیاب ہیں جی کہ نکاح کے احکام و مسائل, تو یہ مسٹ لازمی کر لیں. بلکہ ہم یہ بھی ریکویسٹ کریں کہ ہمارے قاضی حضرات اس کو اپنے نکاح نامہ میں شامل کر دیں. جی سبحان. کہ جہاں پر نکاح ہو رہا ہے تو لڑکا یا لڑکی دونوں وہ کورس فارغ کیے ہوں, وہ کورس مکمل کیے ہوں. ایک اگر یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو بگاڑ جو ہوتا ہے نا بعد میں, وہ بگاڑ میں بہت زیادہ تخفیف کمی آ جائے گی. یہ پہلا کام کہ دلہا دلہن کو شادی سے پہلے ایک اسلامی کورس کرنا چاہیے جس میں نکاح کے مسائل ہوں. دوسرا ہمارا جو اس میں اصلاح کا پہلو ہوگا وہ یہ ہے کہ مساجد میں نکاح کو عام کرنے کا سلسلہ ہم جاری رکھیں. جی نکاح مسجد میں ہونا, نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اعلن النکاح وجعلوہ فی المساجد, نکاح کو یا وجعلوہا فی المساجد, اعلن النکاح وجعلوہ فی المساجد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نکاح کو عام کرو اور اس کو مساجد میں کرو. یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے اور فرمان ہے, لہذا ہم اس پر عمل کرتے ہوئے نکاح کو مسجد میں بھی کریں تاکہ اس کی برکت زندگی میں آ جائے. لیکن اس میں آداب کا ضرور خیال رکھیں. اس کے بعد جو تیسرا ہمارے نکاح میں اصلاح کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ فضول خرچی. فضول خرچی میں اب آپ یہ کہیں گے کہ بعض لوگ بہت زیادہ ثروت والے مال والے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کھانے پکاتے ہیں, غریب لوگ اپنے مطابق بناتے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ لوگ اپنی برادری میں, جو جیسا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا, وہ میں بعد میں عرض کروں گا, کہ لوگ اپنے اپنے طور پہ بنائے کہ ایک نظام کہ ہم اتنے ہی چیزیں بنائیں گے نکاح میں, اتنے ہی چیزیں کریں گے, اس سے زیادہ نہیں کریں گے. اگر ہم ایسا ایک نظام بنائیں گے تو انشاءاللہ پورے سماج میں ایک اچھا انقلاب آئے گا, لوگوں کو تعلیم پہنچے گی. تو لوگ یہ کہیں کہ ایک یا دو کھانے پر اکتفا کریں, زیادہ کھانے نہ بنائیں, اس لیے کہ ہو یہ رہا ہے کہ ہم شادی خانوں میں بھی جب جاتے ہیں تو بہت سا کھانا ویسٹ ہو جاتا ہے. بہت چیزیں پھینکنے میں چلی جاتی ہیں, اس میں بہت زیادہ فضول خرچی اسراف ہمیں نظر آتا ہے. تو ہم یہ کہیں گے ہمارے اہل ثروت سے جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے, یقیناً آپ اپنی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں پیسہ کھانا کھلا کر. کھانا کھلانا اسلام میں ایک سے زائد یہ غلط بات نہیں ہے, اور جو اسلام میں بھی آیا کہ زیادہ خرچ نہ کریں وہ بھی واجب کے طور پہ نہیں, مستحب ہے کہ آپ زیادہ خرچ کرنے کے بجائے کم سے کم میں کریں. یہ مستحب پر عمل کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر امیر لوگ بھی مختصر انداز میں شادی کریں گے, کم کھانوں پر, کم مٹھائیوں پر, میٹھے پر, تو یہ غریبوں پر بھی اس کا اثر ہوگا. اور سماج میں لوگ غریبوں کو تانے نہیں دیں گے کہ وہ کہیں گے کہ ایسا سسٹم بنا ہوا ہے کہ سب لوگ اسی پر کر رہے ہیں. تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ گلبرگہ میں ہمارے ایک شاگردہ کی شادی تھی, نکاح تھا, اس وقت ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک کھانے پر اکتفا کیا گیا, بڑا اچھا لگا. اس کے بعد انہوں نے اس کی وجہ بتائی کہ ہمارے باغبان برادری میں یہ ہمارا سسٹم ہے کہ ہم ایک کھانے پر اکتفا کریں. تو بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ ماشاءاللہ اہل ثروت ہوتے ہوئے بھی یہ کام کر رہے ہیں. پیسے ہوتے ہوئے بھی, مال و دولت ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں نے ایک کھانے پر اکتفا کیا اور ایک ہی قسم کا میٹھا ہے. تو ایسا اگر تمام لوگ اپنی برادری میں یہ کام کرنا شروع کریں. ہمارے پاس کیا ہے, برادری کا نام لے کے رسم و رواج کو بڑھاتے ہیں. ہمارے پاس یہ رواج ہے کہ ان کو کپڑے کریں, ان کو کپڑے کریں, ان کو کپڑے کریں, ان کو شال کریں, ان کو یہ کریں. ایک ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ شادی کرنے والے اسی لیے 2 سال کا ٹائم لے رہے ہیں تاریخ طے ہونے کے بعد, مطلب رسم ہونے کے بعد
1.5 سال 2 سال کا ٹائم، کیوں؟ ان کو وہ کپڑے خریدنا ہوتا ہے، ان کو کرنے، ساس کو کرنے، فلاں کو کرنے، اور اس کے بعد وہ مہمانوں کو کرنے. یہ جو ہم بڑھائے ہوئے ہیں اس کو ہم جتنا ہو سکے آسان کرتے جائیں. اور یہ اسلام کی تعلیم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کتنی سادگی سے نکاح کرتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی رضی اللہ عنہ کے جب نکاح کیا تو کیسے کیا؟ آپ نے پوچھا علی بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے کیا؟ یا رسول اللہ ایک زیرہ بتر ایک گھوڑا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا گھوڑا تو رکھیے، وہ زیرہ بتر بیچ کے آپ نکاح کر لیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی یہ سادگی ہے. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے جا رہے تھے تو آپ نے ان کے انگلیوں پر زردی دیکھی، پیلا کلر دیکھا تو پوچھا کیا تم نے شادی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. آپ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں بلایا شادی میں، دعوت نہیں دیا. یعنی یہ سمپلسٹی، یہ سادگی ہے. اسلام میں یہ محبوب ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ سادگی کے ساتھ شادی کریں. اور تو یہ جو فضول خرچی ہمارے پاس ہوتی ہے، بہت زیادہ جو ہے اخراجات کی وجہ سے والدین کو قرض لینا پڑتا ہے. جن کے پاس زیادہ بچیاں ہیں وہ ایک بچی کا خرچ ادا کرنے تک دوسری بچی کی شادی آتی. تو یہ قرضوں سے بچتے ہوئے آپ جتنا ہو سکے کم سے کم میں شادی کریں. اور اس کے لیے لوگوں میں ایک بیہیویئر چینج کرنا پڑتا ہے، لوگوں میں ایک ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارے محلوں کی کمیٹیاں جو ہوتی ہیں مساجد کی وہ بہترین رول ادا کر سکتے ہیں. اور ہمارے نوجوان حضرات یہ بھی ایک کیمپین چلائیں، یہ بھی ایک مہم چلائیں کہ شادیوں کو آسان کریں. گلبرگہ میں بھی چند سال پہلے یہ ایک کیمپین چل رہا تھا. ماشاءاللہ چند لوگ اس کو لے کر اٹھے تھے، ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں. اور بھی لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم ایک کیمپین کو لے کے اٹھیں، مہم کو لے کر شادیاں آسان کریں. اس سے یہ ہوگا کہ وہ غریب بچیاں جو سالہ سال سے گھروں میں بیٹھی ہوئے ہیں محض اس وجہ سے کہ والدین کے پاس پیسہ نہیں ہے شادی کرنے کے لیے، ان کے پاس اتنا کھانا کھلانا وہ برداشت نہیں کر سکتے. 800 لوگ، 500 لوگ، 600 لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ، ان کے پاس وہ برداشت کرنے کا مادہ نہیں ہے یہی، اور وہ کپڑے سلوانے کا مادہ نہیں ہے. اس وجہ سے وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. اگر آپ آسان کریں گے تو کتنی ہماری بچیاں گھروں سے شادی کے لیے اٹھ جائیں گی اور ان کی زندگیاں بن جائیں گی. تو یہ ہمارا سماج سے ATV کے وساطت سے ایک ہماری درخواست ہے کہ آپ اس مہم میں ساتھ دیں لوگوں کا، اور اس مہم میں آپ آگے بڑھ چڑھ کے کام کریں. انشاءاللہ اگر آپ کی مہم سے کسی ایک لڑکی کی بھی شادی ہو جائے گی جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی پر جب وہ اچھا کام کرتی رہے گی اللہ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. جی مولانا آپ نے کافی اچھی باتیں بتائیں. ایک بات میں یہ پوچھنا چاہوں گا. اب یہ پہلے تو شادی کے بعد، شادی سے پہلے کا آپ نے ٹارگٹ بتایا، اس کے بعد یہ شادی جو نکاح ہوتا ہے اس کا ٹارگٹ بتایا. اس کے بعد اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد بالکل اچھے بڑے پیمانے پہ بھی ہم نے دیکھا شادی ہونے کے بعد جو ہے 6 مہینے میں، سال میں، 2 سال میں شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، جو ہے طلاق ہو جاتا ہے. تو اس کے کیا اسباب ہے؟ دیکھیے اس کے بہت سے اسباب ہیں. میرے پیر و مرشد عمدۃ المحدثین حضرت مولانا محمد خواجہ شریف رحمۃ اللہ علیہ ایک وجہ آپ بیان فرمایا کرتے تھے. آپ بیان فرماتے تھے کہ اگر لڑکا حقوق ادا کرنا سیکھ جائے بیوی کے اور اپنے والدین کے تو طلاق کی نوبت کم سے کم ہو جائے گی. ایک بھی بہت اہم وجہ آپ نے بتائی. آپ بارہا بیان فرماتے تھے کہ حقوق ادا کرنا اگر لڑکی کو آ جائے، مطلب بیوی کے جو حقوق ہیں پیسے مال کے اعتبار سے اور رہن سہن کے اعتبار سے، اس کے ساتھ ساتھ والدین کے جو حقوق ہیں، دونوں میں اگر بچہ بیلنس کر کے چلے گا تو اس سے انشاءاللہ طلاق کا ریشیو بہت کم ہو جائے گا. طلاق کے اسباب میں ایک دوسری وجہ جو عام طور پہ ہمارے سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں، اور ہمارے سامعین سے ہم درخواست بھی کریں گے برا نہ مانیں اگر یہ بات آپ پہ پڑ رہی ہے کہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ عام طور پہ لڑکا لڑکی تو رہنا چاہتے ہیں اچھی طرح، لڑکا لڑکی کی زندگی بھی خوشحال رہتی ہے، وہ اپنی زندگی میں خوش رہتے ہیں، لیکن پرابلمس لڑکے کے والدین کی طرف سے عام طور پہ آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لڑکا بدل گیا، بہنیں کہتے ہیں کہ بھیا بدل گئے، اور والدین کہتے ہیں کہ لڑکا پہلے کے جیسا بات نہیں کر رہا ہے. دیکھیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شادی ہونے کے بعد یہ جو لڑکے کا دل تھا یہ شادی ہونے کے بعد 2 ٹکڑوں میں منقسم ہو جاتا ہے. ایک بیوی کی طرف حصہ چلا جاتا ہے، ایک آپ کی طرف رہتا ہے. تو اب تک وہ پورا جھکاؤ آپ کی طرف تھا، لیکن اب اس کا جھکاؤ 2 طرف ہونا چاہیے. یقیناً شادی کے بعد کچھ چینجز آتے ہیں اور یہ آنے بھی چاہیے، اور اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے. جب بیوی کے حقوق ادا کرنے میں وقت لگ جائے گا تو ظاہر بات ہے وقت آپ سے کم ہو جائے گا.
تو اس کو سمجھنا چاہیے تو کہ ہم یہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ بچہ بدل گیا ہے. بچہ بدل گیا ہے اگر اچھا بدلا ہے تو اچھی بات ہے. اگر بچہ واقعی مطلب والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے, وہ جو شیخ الحدیث نے بات بیان کی, تو ظاہر بات ہے اس میں آ جائے گا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ والدین کی وجہ سے زیادہ طلاق کی نوبتیں آ رہی ہیں. تو ہم اپنے احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں ایسے بزرگوں سے کہ آپ خدارا ایسے کام نہ کریں کہ اپنے بچیوں کی زندگیوں کو خراب نہ کریں. جتنی ہو سکے آپ یہ کوشش کریں کہ میرا بچہ کچھ دیر کے لیے اگر مجھے ٹائم نہیں دے رہا ہے پرواہ نہیں, لیکن وہ اپنی بچی کو بیوی کو تو خوش رکھے, اس لیے کہ اس کی بیوی بھی میری ہی بیٹی ہے. جب وہ میری بہو ہے تو وہ میری بھی بیٹی کی جیسی ہی ہے. جس طرح ہم اپنی بچیوں کا اپنے سسرال میں خوش رہنا دیکھنا چاہتے ہیں, اسی طرح اپنی بہو کو بھی خوش رہنا دیکھنا ہم اگر چاہیں اور اس کے بچے کو بھی ترغیب کریں تو انشاءاللہ یہ نوبت کم سے کم ہو جائے گی. تو طلاق کے اسباب میں ایک یہ ہے کہ سسرال میں مطلب ساس اور سسر یہ دونوں کے بھی زیادہ رول ہوتے ہیں. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سماج میں رہ کر ایسی بگاڑ اپنے آپ میں لاتے ہیں. خاص طور پہ لڑکے ایسے ماحول میں خراب ہو جاتے ہیں کہ انہیں مطلب بیوی کے حقوق ادا کرنا معلوم نہیں ہوتا اور کوئی اخلاق مینر اور کیریکٹر سے بہت کم رہتے ہیں. تو یہ اس کی وجہ سے کبھی لڑکا لڑکی کی میل نہیں ہوتی, وہ آپس میں مطلب جو مزاج ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا. اس کی وجہ سے بھی وہ نفرت کا شکار ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے میں وہ محبت نہیں آتی. تو اسی لیے یہ بھی ہونا چاہیے جیسا کہ ہم نے کہا کہ ایک باضابطہ کورس سکھائیں. حقوق کیا ہیں, لڑکے کو لڑکی کے حقوق بتائیں, لڑکی کو لڑکے کے حقوق بتائیں, میاں بیوی کے حقوق اگر بتائیں گے تو انشاءاللہ وہ جو آپس میں رہنے کا مزاج ہے وہ پیدا ہو جائے گا. اس کے بعد یہ طلاق کی نوبتیں بہت کم آ جائیں گی. پھر اس کے بعد ایک اہم بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے نوجوان حضرات خاص طور پر یہ جو فحاشے میں مبتلا ہیں, مطلب یہ بے حیائی کے فلمز وغیرہ دیکھتے ہیں, آپ ان سے ضرور بچیں, اس لیے کہ اس کا بھی بہت بڑا اثر ہے یہ ہمارے طلاق کی نوبتوں میں, طلاق کے کیسز میں. ہم ایسے بھی واقعہ دیکھتے ہیں شادی نکاح ہونے کے دوسرے تیسرے دن تو طلاق ہو جا رہی ہے. تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایسے فحش فلمز وغیرہ سے بچیں, اس لیے کہ اس سے ہماری قوت مردانگی پہ یہ اثر ڈالتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی طلاق عام ہوتی جا رہی ہے. جی مولانا, ایک بات میں یہ پوچھنا چاہوں گا, پچھلے کئی دنوں ملک ہندوستان کے ہر نیوز چینل پر, پورے ہر نیوز چینل کے پلیٹ فارم پر ہم نے دیکھا کہ 3 طلاق کو لے کر بہت بڑا مسئلہ پورے ہندوستان لیول پر ہی اٹھا تھا. تو 3 طلاق اصل میں ہے کیا, اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے 3 طلاق کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک ساتھ 3 طلاق دے تو فقہ حنفی میں وہ 3 طلاق 3 ہو جاتی ہے اور اس پر وہ جدا ہو جاتے ہیں. لیکن جدا ہونا ضروری ہے, لیکن اب ہندوستان میں ہماری سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے. یہ فیصلہ ہونے کے بعد اب چونکہ دیگر فقہی مطلب اجتہاد میں اگر ہم جا کر دیکھیں تو اس طرح کی گنجائش ملتی ہے کہ 3 طلاق کو 1 طلاق سمجھ کر ہم کوئی اگر شخص 3 طلاق دے تو وہ ایک ہی سمجھیں. اس لیے کہ اب جس کنڈیشن میں ہمارے پاس ہے اور ہمارا جو ملک کا آئین ہمیں جو قانون دیا ہے اس کے مطابق ہم کو اپنے فقہی مسائل میں جو فقہ حنفی کا جو مسئلہ ہے, اور نہ صرف فقہ حنفی بلکہ چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں, لیکن اسلام چونکہ لچکدار مذہب ہے تو حالات کے اعتبار سے اس میں لچک ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ لچک ہم کو کرنا ضروری ہے اس وقت کہ اگر کوئی 3 طلاق دے تو وہ ایک ہی کنسیڈر کی جائے گی, اس کو ایک ہی طلاق مطلب پھر وہ رجوع کر سکتے ہیں. تو یہ پہلے ہم تو یہی ریکمینڈ کریں گے کہ آپ ایسی نوبت کبھی نہ لائیں. حدیث شریف میں جب بندہ طلاق کہتا ہے تو اللہ کا عرش غضب سے ہلنے لگ جاتا ہے. مطلب اتنا اللہ کے پاس یہ ناپسندیدہ عمل ہے طلاق کہ ایک ایسا حلال چیز ہے, حلال ہے لیکن مطلب اگر حالات اتنے ناقابو ہو جائیں کہ لڑکا لڑکی نہیں رہ سکتے تب وہ طلاق دیتے ہیں, تو یہ اللہ کو اتنا ناگوار ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے غضب سے. تو ہم یہی کہ آپ سے درخواست کریں گے کہ کبھی بھی ایسی نوبت نہ لائیں, خوشحال زندگی گزاریں. اور خوشحال زندگی کے لیے کیا آپ کو تعلیمات ہونی چاہیے, آپ ضرور ایسے لوگوں کو پکڑیں, ایسے علماء سے یا ایسے گائیڈ سے کہ آپ کی زندگی میں ایسی نوبت نہ آئے. تو بہرحال یہ مسئلہ میں نے عرض کیا کہ 3 طلاق اگر ہوں تو اب چونکہ ہمارے حالات اور قوانین کے اعتبار سے 3 کو ایک کنسیڈر کیا جائے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جی مولانا, ایک بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جو طلاق ہے یہ اصل میں ہم یہ طلاق کے مسئلے کو
किन तंजीमों बोले या कोई प्लेटफॉर्म बोले, कहाँ जाकर हम इसके मसाइल हल करें? अरे वाह, माशाल्लाह, ये भी अच्छा सवाल है आपका कि तलाक़ के मसाइल जब हमारे आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, तो इन तनाज़ात का हल कहाँ करें? देखिए, इसके लिए हम ये सबसे बेहतर काम है कि हम अपने अपने शहरों में एक दारुल क़ज़ा बनाएं, यानी जहाँ पर एक छोटी सी एक अदालत ना भी कहें तो एक ऐसी तंजीम बनाएं जिस तंजीम में हम अपने आपसी मसाइल को वहीं पर हल करें। हमको कोर्ट्स में जाने की, वकीलों को पकड़ने की, फिर लोगों में वहाँ पर जाके दूसरों के पास खड़े होने की ज़रूरत ही ना है। वक्त भी ज़्यादा चला जाता है, पैसा भी चला जाता है, फिर अपना मतलब मुस्लिम मुआशरे की छवि भी ख़राब होती है वहाँ पर जाने की वजह से। फिर वहाँ पर अगर डिस्क्रिमिनेशन हो जाए मजहबी नाम पर, तो वो भी और मज़ीद हम पर मुश्किल आती है। इसके लिए हम बेहतर काम ये कर सकते हैं कि शहर के मुअज़्ज़ज़ और मोतबर हज़रात एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, एक ऐसी टीम बनाएं चंद उलमा और चंद वकीलों पर मुश्तमिल, कि ऐसे डिस्प्यूट्स और झगड़े तनाज़ात आ जाएं तो वो बैठकर हल करने की कोशिश करें। अगर आइम्मा उलमा हज़रात, मुफ्तियान किराम और वकला एक साथ बैठ के मसले का हल करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि 1000 में से 900 मसाइल तो वहीं पर हल हो जाएंगे, तलाक़ की नौबत नहीं आएंगे। इसलिए कि उलमा किराम कुरान और हदीस की रोशनी में और वकला क़वानीन की रोशनी में, जो मुल्क की आईनी क़वानीन हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं। तो इस तरह वो दोनों बैठकर दोनों को अच्छी तरह कन्विंस करना जानते हैं, वो बेहतर तनाज़ा हल करेंगे। तो हमारी ये दरख्वास्त है कि हमारे मुअज़्ज़ज़ हज़रात शहर के वो बैठकर इस मसले पर कोई हल निकालें, और उसमें तमाम मज़ाहिब और मकातिब बेफ़िक्र के लोग हों उस तंजीम में। एक ही मकतब फ़िक्र के नहीं बल्कि तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग हों, और तभी जाके हमारा काम वो कामयाब होगा। तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग हों, इवन शिया हज़रात भी उसमें हों। इस तरह से हम ये काम करें, तब जाकर ये अच्छा काम होगा। एक तो हुआ ये काम। दूसरा, ये फिर हमारे मोहल्लों की मसाजिद कमेटियाँ इसमें भी अच्छा रोल अदा कर सकती हैं। वो भी चंद लोगों को रखें अपनी कमेटी के, तब भी हमारे मोहल्ले में जब भी ऐसा कोई केस होगा तो यहाँ पर रुजू कर सकते हैं। हर मोहल्ले में एक दारुल क़ज़ा छोटा सा अपने तौर पे बना लें, इंशाअल्लाह इससे मसाइल बहुत हल हो जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। नाज़रीन, हमारे हर सवाल का जवाब हमारे मेहमान आलिम दीन हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद उवैस साहब क़ादरी कुरान और अहादीस की रोशनी में जवाबात से हमें मुशर्रफ कर रहे थे। नाज़रीन, जिसे आप भी समाअत कर रहे थे, हम भी समाअत कर रहे थे। जी मौलाना, मैं आपका बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और रौनक़ें बढ़ाई और हमारे ऐवान को जो है आपने नवर किया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್, ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, ಎಂಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. रमजान है अल्लाह की कुर्बत का महीना, रमजान है अल्लाह की कुर्बत का महीना, जिस्मानी और रूहानी इबादत का महीना, रमजान है अल्लाह की कुर्बत का महीना, रमजान है अल्लाह की कुर्बत, रमजान